السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 138۔ سورۃ الانعام، آیات ہیں 82 سے لے کر 90 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو مخلوط نہیں کیا، اپنا ایمان شرک سے مخلوط نہیں کیا، تو یلبسو سے مراد لباس اڑانا، تو شرک کا لباس نہیں اڑایا، بلکہ پکے سچے مومن رہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا اور وہ راہیاب ہوں گے۔ تو خالص ایمان، خالص عبادت، خالص متعدد آیات میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہیں لوگوں کے لیے دنیا میں بھی امن و امان، آخرت کی زندگی بھی پرسکون، لیکن شرط کیا ہے؟ خالص ایمان۔ تو قصہ چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اب ذکر ہو رہا ہے ان کے ساتھ دیگر انبیاء کا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَتِلْكَ یعنی یہ دلیلیں ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر، یعنی محنت کرنے کے لیے، اور محنت کی علی قومہ۔ تو ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ تیرا رب خوب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ تو گزشتہ صفحے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو دلائل ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے کہ کس طریقے سے نہایت لطیف انداز میں ستارے، چاند، سورج اور اپنی قوم کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور بھی دیگر دلائل ہیں جس کے ذریعے سے آپ نے محنت کی اپنی قوم کی۔ تو یہ درجات اللہ تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب مزید جو انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دیکھیے واو حرف عطف ہے، تو تھوڑا سا ایسا انداز جیسے کہ وَوَهَبْنَا، یعنی جیسے کہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ اور وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اب دیکھیں ہم اردو میں یعقوب کہتے ہیں، یہ یعقوب نہیں، یعقوب۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ان کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، کلن ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی من قبل، پہلے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو ہیں نوح علیہ السلام ہیں، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، اس لیے قرآن کی ہی بلاغت ہے، واضح کر دیا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ اب غور سے سنیے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، تو یہ ہی جو ہا جو ضمیر ہے، ظاہر ہے کہ وہ گرامر کی وجہ سے ہی پڑھی جائے گی، لیکن ضمیر ہا اسے کہیں گے، یہ اس کا مرجع کون ہوگا؟ تو ایسے موقع پر گنجائش ہوتی ہے، بعض مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو بھی معنی مفہوم صحیح ہے، بعضوں نے نوح علیہ السلام کی طرف، چونکہ اگر ابراہیم کی نسل سے بھی ہوئے تو نوح علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے۔ جی
اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام. اور اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو اچھا صلہ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی اولاد میں سے منتخب کرنا نبیوں کو، تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے. مگر اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اچھا صلہ ہمیشہ اسی طرح دیتے ہیں اور انہیں چن لیتے ہیں. مزید ذکر ہے آگے. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، الیاس علیہ السلام، سارے کے سارے ان کا شمار نیک لوگوں میں. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام، سارے کے سارے کہ ہم نے انہیں فضیلت بخشی تھی سارے جہاں پر، یعنی اس وقت کا جہاں جس وقت انہیں بھیجا گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان کا ایک ذکر ہو رہا ہے مزید. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور ان کے باپ داداؤں میں سے اور اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے، یعنی باپ دادا جو اوپر اور اولاد یہ فرو اور بھائیوں، ایسے ہم نے انہیں چنا، انہیں بھی ہدایت دی، انہیں بھی نبوت دی. تو صراط مستقیم کی طرف ہم نے ہدایت دی انہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر نبی کے بھائی اولاد جنہیں نبوت ملی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے نبیوں کا قصہ بیان نہیں کیا ہے، بس یہ جو بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنا کافی ہے. اچھا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب یہ کفار قریش کی تنبیہ کے لیے سنایا جا رہا ہے کہ یہ ذالک اللہ کی ہدایت جسے چاہتا ہے دیتا ہے اپنے بندوں میں سے. لیکن یہ حضرات بھی جن پر انعام و اکرام ہوا، اگر شرک کریں تو ان کے اعمال جو کچھ جو کریں گے اکارت ہو جائیں گے. تو یہ سنایا جا رہا ہے کہ اس قدر نیک لوگ جنہیں ہم نے چنا، اگر وہ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال سب اکارت ہو جائیں گے. تو پھر قریش مکہ کو تنبیہ کہ شرک سے باز آ جاؤ. اچھا مزید. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یہ لوگ ہیں کہ ہم نے انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ. اب اگر یہ لوگ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں تو ہم نے سپر کر دیا ہے ایسی قوم کو کہ جو اس کا انکار نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ قریش نے انکار کیا، تو جنہوں نے اسے تسلیم کیا ہجرت کر گئے مدینہ میں، اور جنہوں نے تسلیم کیا انہوں نے مدد کی تو مہاجرین انصار کہلائے. تو اگر قریش کفار قریش نہ مانے تو دوسری قوم ہم نے تیار کر رکھی. جی. اور یہ کیوں دوسری قوم؟ چونکہ انہوں نے عقل سلیم سے کام لیا. اچھا. اب پھر آؤٹ ہو رہا ہے، یعنی انبیاء کا سلسلہ جو چلا ہے نا. اولئک الذین ھدی اللہ، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین. یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو تم ان کے نقش قدم پر چلو اور یوں کہو
کہ میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو عقل سلیم سے کام لیں گے۔ اب کئی جگہ پر ایسا ہے کہ اس کا پس منظر جاننا ہوتا ہے، اور محققین، مفسرین، علماء سلف صالحین کیا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو ان کی اقتدا کرو۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء جو ہے دین ایک تھا، توحید پرست، فرق کس میں تھا؟ شریعت پہ نماز کس طرح پڑھی جائے۔ جی، تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو اپنا اس امت اسلامی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء برحق توحید پرست، تو ہم اس توحید میں ان کی اقتدا کرتے ہیں۔ رہا سوال شریعت، تو شریعت یہ مختلف ہوتے ہیں، تو شریعت جو ہے ہماری آخری شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے کچھ وضاحت کی اور تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وضاحت اور تشریح احادیث صحیحہ سے اور سلف صالحین سے۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔